كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی المفعول به رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ العصریہ دوسری کتاب، اس کے دوسرے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ الطریقۃ العصریہ ہم نے عربی قواعد کی ریویژن کے لیے اس کتاب کو شروع کیا ہوا ہے، اور پہلے سبق میں الحمدللہ ہم نے فاعل کے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا اور مختلف جملوں میں فاعل کو پریکٹس کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا الطریقۃ العصریہ کتاب نمبر 2، جو اس کا دوسرا جزو ہے، اس کا وہ ہے مفعول بہ کے بارے میں۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ ان جملوں میں مفعول بہ، یعنی وہ نارمل مفعول جسے ہم جملہ فعلیہ میں مفعول کہتے آئے ہیں، اس کا جو پورا نام ہے وہ المفعول بہ ہے، جسے ہم مفعول بہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے اسے سمپل مفعول کے نام سے جو ہے وہ اپنی کلاس میں، اپنے ابتدائی لیکچرز میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو میں جملے پڑھتا ہوں جی، آپ انشاءاللہ تعالی ان تمام جملوں میں مفعول بہ کو پہچاننے کے قابل ہوں گے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے جی آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہے، پہلی بات یہ کہ مفعول بہ جو ہے وہ آتا کس جملے میں ہے۔ جملے کی دو موٹی اقسام ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ میں مفعول بہ نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ کے دو موٹے اجزاء ہوتے ہیں جی، ایک ہوتا ہے مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ اچھا، اگر جملہ اسمیہ کا دوسرا جز جو خبر وہ ایک جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مفعول بہ آ سکتا ہے، لیکن وہ جو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، ان میں مفعول بہ یعنی ایز اے پارٹ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مفعول بہ کب آئے گا؟ مفعول بہ آئے گا جملہ فعلیہ میں۔ مفعول بہ کا تعلق جملہ فعلیہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ جملہ فعلیہ کے جو اجزاء ہیں، فعل سے شروع ہوتا ہے جملہ فعلیہ، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر وہ فعل معروف ہو تو، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، یعنی متعدی افعال، یعنی اب کچھ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کچھ سے مراد وہ متعدی افعال ہیں جن کا مفعول آتا ہے، اور مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پہ فعل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان جملوں میں، یا تمام آپ کے سامنے جو جملے آئیں گے جملہ فعلیہ ہوں گے، ان میں آپ کا، جب میں نے جملہ فعلیہ کہہ دیا تو فعل سے یہ شروع ہو رہے ہوں گے، ان کا فاعل ہوگا، فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد پھر مفعول ہوگا، جو کہ ابھی ان جملوں میں آپ کے سامنے ظاہر کی صورت میں آئے گا، آگے دیکھیں گے اگلے اسباق میں شاید وہ ضمیر کی صورت میں بھی آ جائے۔ تو پہلا جملہ آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں جی، کتب الاستاذ الدرس۔ الگ الگ بولوں ذرا تاکہ آپ کو پھر ملا کر پڑھنا جو ہے وہ بھی آ جائے۔ کتب فعل، الاستاذ اس کا فاعل ہو گیا، اور الدرس یہ اس کا مفعول ہو گیا۔ تو الدرس جو ہے یہ مفعول بہ ہے، اس لیے کہ اس پر فعل واقع ہوا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ استاد نے سبق لکھا۔ کتبہ یکتبو، جیسے کہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کہ فعل کا مادہ اور باب بھی ساتھ ساتھ جو ہے ذکر کر دیا جائے، تو یہ ثلاثی مجرد کا فعل ہے، تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ ماضی کا صیغہ ہے، پہلا واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ دوسرا جملہ ہے جی، حفظ التلمیذ الدرس۔ حفظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق یاد کیا۔ حفظ یحفظ، سبھی یسمع باب سے جی، اس میں الدرس جو ہے یہ مفعول ہے۔ تیسرا جملہ ہے جی، قرأ سعید، قرأ سعید الکتابہ۔
تو اب ملا کر پڑھیں گے اسے، تو یہ بنے گا جی قرأ سعید الکتاب، ٹھیک ہو گیا۔ الکتاب جو ہے اس میں مفعول بھی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں آ رہا ہے، تو سعید نے کتاب کو پڑھا، یعنی سعید نے کتاب پڑھی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی کتبت التلمیذۃ کراستن۔ اب یہاں اس جملے میں کراستن جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو جملہ جو ہے اس کے معنی یہ بنیں گے، کتبت آ رہا ہے تو کتبت التلمیذۃ، ملا کر پڑھیں گے کتبت التلمیذۃ کراستن، شاگردہ نے ایک کاپی لکھی، یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا شاگردہ نے ایک کاپی لکھی۔ نکرہ ہے کراستن، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک کے ساتھ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے جی اکلت الطفلۃ تفاحۃ۔ اکلت الطفلۃ، اکلا یاکلو اکلن کھانا، تو الطفلۃ اس کا فاعل ہو گیا اور تفاحۃ مفعول آ گیا، تو ترجمہ میں کروں گا جس کا بچی نے ایک سیب کھایا، نکرہ ہے مفعول بھی، تو اس لیے میں اس کا ترجمہ ایک کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ ہے جی شربت فاطمۃ حلیبن۔ اچھا اب شربت ہے، آگے فاطمۃ، چونکہ ملا کر نہیں پڑھ رہے اس لیے تا ساکن نہیں پڑھی جا رہی ہے، شربت فاطمۃ حلیبن۔ اب حلیب بھی نکرہ ہے، تو اب اس کا ترجمہ میں ایک کے ساتھ نہیں کروں گا، بلکہ اس اسم کے اعتبار سے میں کچھ لفظ اس میں شامل کروں گا۔ میں کہوں گا کہ فاطمہ نے کچھ دودھ پیا، کچھ دودھ میں تھوڑا سا دودھ پیا، یہ مراد ہوگی اسے جی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی ینظف الخادم الحجرۃ۔ نون زا اور فا مادہ اس کا، باب ہے تفعیل، نظف ینظف تنظیفاً، صاف کرنا۔ ینظف الخادم، خادم یا نوکر صاف کرتا ہے، الحجرۃ کمرے کو، نوکر کمرہ صاف کرتا ہے، الحجرۃ اس میں مفعول بھی ہے۔ تو یعلم الاستاذ الطلبۃ، علم یعلم تعلیماً۔ اب دیکھیں جو مزید فی ابواب ہیں ان کا مصدر بھی میں ساتھ بول رہا ہوں، کیونکہ مزید فی ابواب میں یہ ایک سہولت ہوتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان ابواب کے مصادر جو ہیں ان بابوں کے ناموں پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جبکہ ثلاثی مجرد کے مصادر میں نے آپ کے سامنے نہیں بولے، یعنی جو مجھے یاد ہیں وہ میں بول دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور جو مجھے یاد نہیں ہوتے وہ میں نہیں بولتا، ان کا صرف ماضی اور مضارع بولتا ہوں۔ تو ثلاثی مجرد ابواب کے مصادر کے لیے ہمیں بہرحال ڈکشنری کنسلٹ کرنی ہی پڑتی ہے، تو باقی اس میں پھر مزید مہارت چاہیے ہوتی ہے جی، کہ بہرحال کہ آپ کہہ لیں کہ ثلاثی مجرد ابواب کے مصادر کے بھی کچھ اوزان ہوتے ہیں، تو کافی مہارت کے بعد انسان جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے۔ تو کم از کم لیول جو ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جی ثلاثی مجرد ہو تو ماضی مضارع، اور مزید فی باب ہو تو ماضی مضارع اور اس کے ساتھ اس کا مصدر، یہ تین چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے جی۔ تو یعلم الاستاذ الطلبۃ، استاد طلباء کو پڑھا رہا ہے یا پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے جی یفہم خالد العربیۃ۔ یفہم خالد تھا، خالد نت ملایا اسے آگے پڑھنے کے لیے، خالد العربیۃ، تو فہم یفہم فہمن سمجھنا، تو خالد عربی سمجھتا ہے۔ اگلا جملہ ہے جی تکتب المعلمۃ الدرس۔ کتب یکتب فعل مضارع استعمال ہوا ہے، استانی سبق لکھ رہی ہے، یہ ترجمہ کریں گے لکھتی ہے، دونوں طرح سے آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ تین طرح سے آ سکتا ہے، آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جی تحفظ الطالبات الدرس۔ تحفظ الطالبات الدرس، طالبات سبق یاد کر رہی ہیں۔ اچھا اب ایک بات یہاں پر تازہ کر لیں ذہن میں، پچھلے سبق میں نے آپ کو خصوصی طور پہ بتایا تھا کہ فاعل رفع میں ہوتا ہے، تو رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع ایک اسم کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رفع میں اسم کس اسم کو حرکت پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، کس اسم کو ساؤنڈ کے ساتھ شو کیا جاتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو واحد اسم ہو اور جمع مکسر اسم ہو، چاہے واحد اسم ہو اور جمع مکسر اسم ہو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے،
ان پر اگر الف لام داخل ہو رہا ہے، چاہے غیر منصرف ہے یا منصرف اسما ہے، تو رفع ان کی پیش کے ساتھ شو کی جائے گی، نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہی فارمولہ آپ نے یہاں بھی ذرا اسے ریوائز کر لینا ہے کہ اب چونکہ مفعول کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں جتنے بھی الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں ان میں سارے کے سارے ایک لفظ مجھے نظر آ رہا ہے جی اس میں الطلبہ. ٹھیک ہے، اب الطلبہ جو ہے یہ طالب کی جمع ہے، آپ جانتے ہیں، اور جمع کون سی ہے؟ جمع سالم نہیں ہے، جمع مکسر ہے. تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنے بھی مفعول بہ کے طور پہ اسماء آئے ہیں ان کی نصب آپ دیکھ رہے ہیں زبر کے ساتھ شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ یا تو واحد ہیں مذکر یا مؤنث، یا پھر جمع مکسر ہیں مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہے، تو دو طرح کے اسماء یعنی واحد ہوں نمبر کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، یا جمع مکسر ہوں، ٹھیک ہے، نمبر کے اعتبار سے، تو چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہوں، اگر ان پر الف لام داخل ہوا ہے تو ان کی رفع پیش کے ساتھ، ایک پیش کے ساتھ، نصب ایک زبر کے ساتھ اور جر ایک زیر کے ساتھ شو ہوگی. اور اگر الف لام داخل نہیں ہوا تو وہ منصرف ہیں، اگر تو رفع دو پیش کے ساتھ، نصب دو زبر کے ساتھ اور جر دو زیر کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا قراستن دو زبر کے ساتھ آئی تھی نا، اس لیے کہ الف لام داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تفاحتن دو زبر کے ساتھ نصب آئی ہے، الف لام داخل نہیں ہے، اور تنوین بتا رہی ہے کہ منصرف ہیں اور مؤنث اسماء ہیں. ٹھیک ہو گیا نا یہ دونوں. باقی حلیب مذکر ہے، حلیبن آیا ہے. اسی طرح الطلباتا یہ جمع مکسر ہے طالب کی، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ زبر کے ساتھ ہی آیا ہے. اس کے بعد آخری جملہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس سبق کا، وہ ہے تجمع البنت، جمع یجمع جمع کرنا چننا، تجمع البنت الازہارا، ازہار زہرہ اس کی جمع ہے جی، اور جمع مکسر ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے. اور یہاں پر کوشش ہم کریں گے کہ یہ جو جمع مکسر ہے اس کا وزن بھی ہم ذہن میں تازہ کرتے رہیں. تو طلبہ، الطلبہ یہ کون سا پیٹرن ہے جی؟ یہ ہے طلبتن، یعنی اگر الف لام ہٹا دوں تو لفظ بنا گیا طلبتن. تو طلبتن فعلتن، طالب ان کی جمع طلبتن، فاجر ان کی جمع فجرتن، کافر کی جمع کفرتن، جیسے قرآن مجید میں ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ٹھیک ہے، تو الکفرۃ، الفجرۃ، الطلبۃ. ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، تو بالکل وہی دیکھیں البررہ، یہ سارے بار کی جمع یعنی نیک. تو جمع مکسر کا وزن بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور اظہار جو ہے یہ افعال کے وزن پر ہے، اس پہ بے شمار اسماء جو ہے ان کی جمع مکسر آتی ہے. باب کی جمع ابواب، ذکر کی جمع اذکار، شخص کی جمع اشخاص، تو قلم کی جمع اقلام. اسی طرح بے شمار الفاظ ہیں جو یہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ نوٹ کرتے رہیں. تو الحمدللہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا. اب اس سبق میں سوال و جواب جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں. اچھا، اردو میں ہم سوال کہتے ہیں لیکن عربی میں سؤال سین پہ پیش ہوتی ہے، تو سؤال جواب، جیم پر بہرحال زبر ہی ہے جی. تو پہلا سوال ہے جی ماذا کتب الاستاذ، ماذا کتب الاستاذ. ماذا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو یہ الگ سے پورا ایک کلمہ ہے ماذا، ٹھیک ہے، جو کہ ماں کے معنی میں ہی ہے، اور دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ماں استفہامیہ اور ذا اس میں اشارہ ان سے مرکب ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ ماں اس میں استفہام اور ذا اس میں موصول ان سے یہ مرکب ہے. تو ماذا کتب الاستاذ، استاد نے کیا لکھا؟ تو اس کا جواب ہے استاد نے کیا لکھا تھا جی؟ کتب الاستاذ الدرس، کتب الاستاذ الدرس. ماذا حفظ التلمیذ، شاگرد نے کیا یاد کیا؟ حفظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے بھی سبق یاد کیا تھا. ماذا کتبت التلمیذۃ، شاگردہ نے کیا لکھا؟ کتبت التلمیذۃ، قراستن ایک کاپی لکھی تھی. ٹھیک ہے. ماذا اکلت الطفلۃ،
بچی نے کیا کھایا جی؟ اکلت الطفلۃ تفاحۃ، ایک سیب کھایا تھا اس نے جی۔ ماذا شربت فاطمۃ، فاطمہ نے کیا پیا؟ شربت فاطمۃ، کیا پیا تھا جی؟ حلیبن، کچھ دودھ پیا تھا اس نے۔ اچھا یہ سوالیہ بن رہے تو جملہ فعلیہ ہم اسے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی یہ بن گئے ہیں، جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں، یہاں پر ماذا جو آ رہا ہے نا، جو سوال ہے پہلا کہ ماذا کتب الاستاذ، استاد نے کیا لکھا۔ اب یہ کیا جو ہے مفعول ہے، تو اس کی اگر ہم ترکیب کریں گے نا تو ماذا کو ہم کہیں گے ماذا جو ہے یہ اس میں استفہام ہے اور یہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ مقدم ہے، تو کتب الاستاذ، ٹھیک ہے، استاد نے کیا لکھا۔ یعنی اس طریقے سے ہم اس کی یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر ہم ان جملوں کو جب جواب ان کا دیں گے نا تو یہ ماذا جو ہے یہ مفعول بہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو مفعول بہ جو ہوگا وہ جواب میں آپ کو پتہ ہے کہ فعل فاعل کے بعد آئے گا، تو اینڈ پہ اس لیے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس طرح اس کا آپ نے مطلب خیال رکھنا ہے کہ ماذا کی جگہ پر وہ مفعول بہ جواب آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اگلا جملہ ہے جی ماذا ینظف الخادم، خادم کیا صاف کر رہا ہے یا کرتا ہے؟ تو ینظف الخادم الحجرہ۔ آگے جی من یعلم الاستاذ، استاد کس کو پڑھا رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں یہ پھر وہی کہ من جو ہے یہاں پر مفعول بہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ من یعلم الاستاذ، استاد کس کو پڑھا رہا ہے؟ تو یعلم الاستاذ الطلبۃ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سبق میں جو سوال تھے نا اس میں یہ ماذا اور من کے لیے من کو جو ہے وہ ہم نے فاعل کے طور پہ استعمال کیا تھا جواب میں یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ من کی جگہ پر یا من یہ جو منزا ہے یا ماذا ہے اس کی جگہ پہ ہمارا جو ہے وہ فاعل آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں تھا کون کر رہا ہے، اب یہاں پر یہ مفعول کے طور پہ آ رہے ہیں، یعنی کس پر یہ کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ماذا کتب الاستاذ، استاد نے کیا لکھا۔ من یعلم الاستاذ، استاد کس کو پڑھا رہا ہے۔ اب یہ کس کو پڑھا رہا ہے یہ من کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں اور مفعول کے طور پر یہاں پر یہ آ رہا ہے، تو یعلم الاستاذ الطلبۃ۔ اگلا جملہ ہے جی حل یفہم خالد العربیۃ۔ اب حل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حل اور حروف استفہام ہیں اور یہ ایسے سوالوں کے لیے آتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، تو یہاں پر کوئی ایسا چکر نہیں ہے کیونکہ اس جملے میں فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے، تو اس کا جواب سمپل ہوگا کہ ہاں یا نہ میں کہ حل یفہم خالد العربیۃ، کیا خالد عربی جانتا ہے؟ تو ہم کہیں گے نعم، جی ہاں، یفہم خالد العربیۃ۔ ماذا تکتب المعلمۃ، استانی کیا لکھ رہی ہے؟ تکتب المعلمۃ الدرس، استانی سبق لکھ رہی ہے۔ ماذا تحفظ الطالبات، طالبات کیا یاد کر رہی ہیں؟ تحفظ الطالبات الدرس، طالبات سبق یاد کر رہی ہیں۔ ماذا تجمع البنت، لڑکی کیا جمع کر رہی ہے؟ تجمع البنت الازہار، لڑکی پھول جمع کر رہی ہے۔ نہیں جی سوال جواب ہو گئے ہمارے، آگے تمرین شروع ہو گئی ہے جی۔ تمرین میں پہلا سوال گزشتہ جملوں میں مفعول بہ لکھیے، یہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آپ نے سبق پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ اس کی ورکنگ کرنی ہے، تو جو مفعول بہ ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ دوسرا سوال ہے جی گزشتہ جملوں میں فاعل لکھیے، تو آپ نے فاعل لکھ دینے ہیں۔ تیسرا سوال ہے جی گزشتہ جملوں میں فعل ماضی لکھیے، فعل ماضی آپ نے ان میں سے جو ہے وہ چن کر الگ کر دینے۔ اور چوتھا اور آخری سوال ہے جی گزشتہ جملوں میں فعل مضارع لکھیے، تو فعل مضارع جو استعمال ہوئے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا پانچواں اور چھٹا سوال ہمارا یہاں پر جو ہوگا وہ اہم ہوں گے، اس لیے کہ یہ دونوں ٹرانسلیشنز ہیں، تو ٹرانسلیشن ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اس میں جو پانچواں سوال ہے درج جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے اور ہر جملے میں مفعول بہ بھی ذکر کیجیے۔ تو عربی عبارت ہے جی خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ترجمہ ہو گیا جی۔ اچھا اب اس میں مفعول بہ کون ہے؟ الانسان، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ نصب میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جواب ہونا چاہیے۔ اب اس میں آپ نے وہ ساری اکثر میں جب اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہوں تو وہ ہوتا ہے جی کیسے پتہ چلا مفعول بہ کا؟ تو کہتے ہیں جی انسان کو چونکہ پیدا کیا گیا ہے اس لیے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، سمپل سا جواب ہے جی، جملے میں دیکھ کر آپ نے
پہچاننا ہے کہ رفع میں جو ہے وہ فاعل ہے اور نصب میں جو ہے وہ مفعول ہے۔ اگلا جملہ ہے جی ارسل اللہ محمدن، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ٹھیک ہے، ارسل یرسل ارسالن، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسم ہے وہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تیسرا جملہ انزل اللہ القرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا، تو القرآن اس میں مفعول بھی ہے، اور انزلہ ینزلو اس ساتھ باب بھی جو ہے وہ ہم دہراتے رہیں گے۔ اگلا جملہ ہے جی یغفر اللہ التائبہ، غفر یغفر سے فعل مضارع آ گیا جی، بخش دینا، لفظی اس کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈھانپ دینا، تو یغفر اللہ التائبہ، اللہ تائب کسے کہتے ہیں جی؟ توبہ کرنے والا، یعنی تابہ یتوبو سے اسم الفاعل ہے یہ تائب، التائب توبہ کرنے والا، اللہ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو التائب اس میں مفعول بھی ہے۔ یضرب الجلاد مجرمن، ضرب یضرب ضربن مارنا، تو الجلاد یعنی اصل میں دیکھیں تو یہ جلد جو جلدہ ہے ہمارا جلد، اس سے جلاد، تو جس کا کام ہی یہی ہے، تو یضرب الجلاد مجرمن، مجرم یہاں پر مفعول ہے، تو جلاد ایک مجرم کو مار رہا ہے، اس کا ہم یہ تو ترجمہ کریں گے۔ یسوق السائق سیارتن، سارے سین واو کاف، ساقہ یسوق ثلاثی مجرد میں اس کے معنی لفظی ترجمہ ہوتے ہیں کہ دھکیلنا، ٹھیک ہے، ساقہ یسوق، اس سے پھر سائق عربی زبان میں جب اسم الفاعل ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی ڈرائیور، تو جس کا کام ہی یہ ہو، تو ڈرائیور سیارتن ایک گاڑی، ڈرائیور ایک گاڑی چلا رہا ہے۔ ارضعت الام الولد، ارضع، ارضع یرضع باب فعل ارضاعتن، اس کے معنی ہوتے ہیں جی دودھ پلانا، تو اس کے لفظی معنی ہی دودھ پلانا ہے، آپ کہیں گے اس میں دودھ کا ذکر کہیں نہیں آ رہا، لیکن اس کے لفظی معنی جو ہیں وہی دودھ پلانا کے ہیں، تو ارضعت الام الولد، ماں نے لڑکے کو، بچے کو دودھ پلایا، ٹھیک ہو گیا، ماضی ہے تو ترجمہ بھی ماضی میں کریں گے۔ اگلا جملہ ہے جی شکرت فاطمۃ الربہ، شکرت، شکرہ یشکرو شکرن، شکر کرنا، فاطمۃ فاعل، اور الرب اللہ تعالیٰ، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ رب کا لفظ بغیر اضافت کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو فاطمہ نے رب کا شکر ادا کیا۔ تنصح المعلمۃ طالبۃً، تنصح، نصح ینصح نصیحت کرنا، المعلمۃ فاعل اور طالبۃً ایک طالبہ، تو استانی ایک طالبہ کو نصیحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کانٹیکسٹ کے حوالے سے ابھی اس میں الگ الگ جملے، لیکن ہم اپنا حساب کتاب یہاں پر لگا رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر میں کروں کہ جی استانی ایک طالبہ کو نصیحت کرتی ہے تو کوئی اتنا مزیدار ترجمہ نہیں بنے گا، تو آپ اس حساب سے ترجمہ کریں کہ استانی ایک طالبہ کو نصیحت کر رہی ہے، گویا کوئی آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی پکچر ہے، کوئی ایسا ماحول ہے جس کو دیکھ کر آپ کو جملے جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ آخری جملہ ہے جی اس سوال کا کہ تساعدو، ساعدہ یساعدو مساعدتن، کون سا باب ہے جی؟ یہ باب مفعلہ، ٹھیک ہے، ساعدہ سین عین دال مادہ، ساعدہ یساعدو مساعدتن، مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو ساعدہ یساعدو سے تساعدو، تساعدو زینب الامہ، زینب ماں کی مدد کر رہی ہے یا ماں کی مدد کرتی ہے، دونوں طریقے سے ترجمہ ہو جائے گا، تو الام جو ہے یہاں پر یہ مفعول بھی ہے۔ لیکن جی اب اصل کام ہے، یعنی عربی سے اردو ترجمہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آسان ہے، لیکن اصل کانسیپٹس آپ کے جو کلیئر ہوتے ہیں وہ اردو سے عربی ترجمے میں ہوتے ہیں جی۔ لیکن جی سوال ہے ہمارا کہ 10 ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں اور فاعل اور مفعول بھی ذکر کریں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جی پہلا جملہ شاہد خط لکھتا ہے، تو اس میں پہلے فاعل کون ہے جی؟ کام کون کر رہا ہے؟ شاہد، اور کیا کام کر رہا ہے؟ وہ ایک کچھ لکھ رہا ہے، اور کیا لکھ رہا ہے وہ مفعول ہے جی، وہ خط ہے، تو اب فاعل مفعول بھی ہو گیا، فعل بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو جو نارمل ترتیب ہوتی ہے اس میں فعل پہلے لکھیں آپ، لکھتا ہے ماضی ہے، مضارع ہے، تو لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کتبہ یکتبو استعمال ہوتا ہے، تو یکتبو آپ لائیں گے، فاعل ظاہر ہے، تو یکتبو شاہدن،
اور ملا کر بھی پڑھیں گے شاہد المکتوبہ، تو شاہد اس میں فاعل ہے اور مکتوب جو ہے اس میں مفعول ہو گیا۔ دوسرا جملہ ہے جی خالد قمیض پہنتا ہے، پہننا فعل ہے، خالد فاعل ہے اور قمیض اس میں مفعول ہے۔ تو لبسا یلبسو پہننے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو مضارع ہے تو لبسا یلبسو، تو یلبسو خالد قمیصن، القمیصہ کر دیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک قمیص ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں نکرہ میں۔ بچی نے دودھ پیا، شربا یشربو، ٹھیک ہے، پینے کے لیے، بچی فاعل ہے اور دودھ جو ہے مفعول ہے، تو کیا ترجمہ کریں گے عربی میں اس کا؟ پیا ہے نا، تو ہم کہیں گے جی شربت، شربا سے شربت الطفلۃ، اور کیا کریں اب حلیب لائیں، ال کے ساتھ لائیں یا نکرہ لائیں، تو جو انہوں نے آپ کو پیٹرن دیا اس کے حوالے سے آپ حلیب، الحلیب لے آئیں، تو اللبن لے آئیں، قرآن نے دودھ کے لیے لبن کا لفظ استعمال کیا، تو ہم ترجمہ کریں گے جی شربت الطفلۃ اللبن، اس میں الطفلہ جو ہے وہ فاعل ہے اور اللبن جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا، بیٹے نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کرنا یہ فعل ہے جی، بیٹا فاعل ہے اور ماں مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو بیٹے نے کیا ہے، بیٹا مذکر ہے، تو صیغہ نمبر 1 لائیں گے آپ، تو آپ کہیں گے جی شکرہ، شکرہ بیٹا، الابنو صحیح ہے، الولد، شکر الولد الامہ، ٹھیک ہو گیا، تو فعل، فاعل اور مفعول۔ اچھا اپنی ماں آ گئی تو امہ، ٹھیک ہے، مرکب اضافی کے طور پہ فاعل آ گیا۔ اب یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک دم سے جملے جو ہیں وہ چینج بھی ہو جائیں گے، یعنی نارمل اگر چلتا آئے جملہ کہ بیٹے نے ماں کا شکریہ ادا کیا تو ہم کہیں گے شکر الولد الامہ، امہ، اور اب یہاں پر اپنی ماں آ گئی تو یعنی ہز مدر، تو ہم کہیں گے امہ، یعنی امہ الامہ، ال ہٹا دیا، امہ ویسے کا ویسے رہ گیا، اور ضمیر لگا دی اس بیٹے کے لیے، تو ہو کی ضمیر لگی تو امہ آ گیا۔ اچھا اب اس میں فاعل الولد اور مفعول جو ہے وہ ہمارے مطابق جو ہوگا وہ امہ مفعول، لیکن اصل مفعول اگر دیکھا جائے تو ماں ہی ہے، اب وہ ماں کی اضافت کی جا رہی ہے اس لڑکے کی طرف، تو یہ وہ ترکیب کا فرق ہے جی جو میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں اپنے ایڈوانس کورسز میں۔ عابد نے کتاب خریدی، خریدنے کے لیے مادہ جو ہے وہ شین، را اور یا، باب افتعال، اشترا یشتری، اشتراءن، ٹھیک ہو گیا، تو اشترا عابد کتاب الکتابہ، اشترا عابد الکتابہ، اب فاعل اور مفعول کیا ہے، کون ہے، یہ آپ نے خود جو ہے یہاں پر انڈرلائن کرنے ہیں۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کی، نصحہ، نصحت ماں نے کی ہے، ماں فاعل ہے تو مؤنث کے اعتبار سے نصحت الام اور البنتا، تو نصحت الام البنتا۔ فاطمہ نے کتاب پڑھی، پڑھنے کا کام ہوا ہے، فاطمہ فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے، تو ہم کہیں گے جی قرأت فاطمۃ الکتابہ۔ زینب نے خط لکھا، لکھنے کا کام ہوا ہے، زینب فاعل ہے اور خط مفعول ہے، تو کیا کہیں گے جی، لکھا ہے نا، تو کتبت زینب المکتوبہ، کتبت زینب المکتوبہ۔ لیں جی چھٹا سوال بھی ہو گیا، اور ساتواں اور آخری سوال اس سبق ہے مندرجہ ذیل جملوں کا اعراب بیان کریں، تو نصرہ خالد مظلومن، یہ جملہ ہے آپ کا، تو نصرہ فعل ماضی، اعراب کیا یہ آپ نے بتانا ہے، جس میں فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، مفعول کیا ہے، تو نصرہ فعل ماضی ہے، خالد فاعل ہے جو کہ مرفوع ہے، اور مظلومن مفعول بھی ہے جو کہ منصوب ہے۔ تجمع البنت الازہارہ، تجمع فعل مضارع ہے، البنت فاعل جو کہ مرفوع ہے حالت رفع میں ہے، اور الازہارہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے جو کہ منصوب ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ دوسرا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ سے پہلے لیکچر میں تفصیل سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالی جو ہم آگے جائیں گے تو
اسباق ہمارے ایک سے زائد بھی ایک لیکچر میں ہو سکتے ہیں، اور ڈیپینڈ کرے گا سبق پر، ٹھیک ہے نا. سبق کیسا ہے، اگر کوئی سبق ایسا ہو جس میں ضرورت پڑی تفصیل کی، ڈیٹیلز کی، آپ کو کچھ بورڈ پہ سمجھانے کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی سبق اپنے لیکچر میں مکمل کریں. لیکن جہاں پر سیدھا صرف پڑھنا ہی ہوگا اور آپ اسے الحمدللہ سمجھ رہے ہوں گے، تو ہمارے ایک لیکچر میں ایک سے زائد سبق بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر چھوٹے چھوٹے ہوئے تو 3 بھی ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ فاعل اور مفعول کے حوالے سے جملہ فعلیہ کے 2 اسباق ہمارے مکمل ہو گئے ہیں جی. تیسرا سبق جو ہے وہ بھی ہم شروع کر لیتے ہیں. یہ ہے ہمارا جی الدرس الثالث، اور اس سبق کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے جی المبتداء والخبر. مبتدا اور خبر کے بارے میں آپ کو جملے جو ہیں وہ ملیں گے. اب جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ 2 موٹے جملے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. جملہ فعلیہ فعل، فاعل، کم از کم 2 اجزاء، اور مفعول، یہ ایکسٹرا چیزیں آ جاتی ہیں آگے، ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر 2 مین اجزاء، اور پھر متعلق وغیرہ وہ اس میں ایکسٹرا چیزیں آ جاتی ہیں. تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. رول ذرا تازہ کر لیں. اعراب کے اعتبار سے اگر 2 اسما ہوں گے، سمپل 2 اسما کو آپ مبتدا اور خبر کے طور پہ لانا چاہ رہے ہیں، تو دونوں کو آپ مرفوع رکھیں گے، دونوں کو رفع میں رکھیں گے. ایک چیز، مبتدا آپ معرفہ لائیں گے اور خبر نکرہ لائیں گے، ٹھیک ہے. اور جنس کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق آئے گی، یعنی دونوں میں مطابقت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا پہلے لا رہے ہیں تو اس کے مطابق ہی آپ خبر لائیں گے. تو پہلا جملہ ہے جی ہمارا الاستاذ حاضرن. اب وہ چیزیں نوٹ کریں، الاستاذ مبتدا ہے اور حاضرن خبر ہے. مبتدا معرفہ ہے، ال سے لکھا ہوا ہے تو الاستاذ، اور حاضر نکرہ ہے. معرفہ نکرہ کمبینیشن، دونوں رفع میں. الاستاذ ال لگا ہوا ہے تو سنگل پیش رفع میں، ال نہیں لگا ہوا تو 2 پیش رفع میں، ٹھیک ہے. وہ ساری باتیں دیکھیں آپ کی اپلائی ہو رہی ہیں الحمدللہ. الاستاذ جنس اور عدد کیا ہے؟ واحد مذکر ہے، تو خبر بھی آپ دیکھیں حاضرن واحد مذکر ہی آ رہی ہے. تو استاد حاضر ہے، استاد موجود ہے. والتلمیذ جالسن، والتلمیذ جالسن. التلمیذ مبتدا، واو کے ذریعے اس جملے کو پچھلے جملے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. التلمیذ مبتدا، جالسن خبر. سارے رولز اپلائی کر لیں، بالکل پرفیکٹ ہے. تو شاگرد بیٹھا ہوا ہے. والکتاب مفتوح، والکتاب مفتوح کتاب کھلی ہوئی ہے. والدرس مکتوب، اور سبق لکھا ہوا ہے. وخالد مجتہد، اور خالد محنتی ہے. اب یہاں پر اکثر سوال کہتے ہیں جی خالد پر الف لام کیوں نہیں لگا؟ بھائی خالد خود معرفہ ہے، ٹھیک ہے، تو معرفہ پر آپ الف لام داخل نہیں کریں گے. الف لام آپ لاتے ہی کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. تو معرفہ کی جو اقسام ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جی معرفہ کی 7 اقسام ہیں نا، آپ جانتے ہیں. تو پہلی قسم معرفہ کی ہے علم، جیسے خالد ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ ہے. دوسری قسم ہے آپ کہہ لیں کہ معرف باللام، ساتھ ہی لیں الف لام داخل ہوا ہوا ہے اس اسم پر. تیسری قسم ہے ضمیر. چوتھی اس میں اشارہ. 5ویں اس میں موصول. چھٹی جو ہے وہ ہے آپ کی مضاف الی المعرفہ. کسی اسم کو آپ جب معرفہ کی طرف اضافہ دے دیتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور 7ویں ہے جی منادا. تو ان میں سے آپ کہہ لیں کہ جو 6 قسمیں ہیں وہ آپ کی مبتدا بن جاتی ہیں، جبکہ وہ منادا والی جو ہے اس کا جملہ اسمیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان 6 قسموں کے حوالے سے معرفہ کی آپ کا مبتدا جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان 6 قسموں میں سے کوئی قسم جو ہے آپ کی مبتدا کی جگہ پر آ سکتی ہے. اگلا جملہ ہے جی وہ شاہد کسلانو. شاہد کسلانو. اب شاہد مبتدا ہے اور کسلانو غیر منصرف اسم ہے، الف نون زائدہ تان، ٹھیک ہو گیا. اور شاہد سست ہے. والمعلمات حاضراتن. اب دیکھیں الاستاذ حاضر تھا تو المعلمات حاضراتن. اب مبتدا کی جنس بدلی تو خبر کی جنس بھی ساتھ ہی بدل گئی. تو والمعلمات حاضراتن، اور استانی حاضر ہے. والتلمیذات مجتہداتن. شاگردہ محنتی ہے. والخادمات نشیطاتن. اور نوکرانی یا خادمہ چست ہے، ایکٹیو ہے. نشیط کہتے ہیں جی ایکٹیو کو، اور اس کی مؤنث جو ہے نشیطہ، نشیطاتن. وزینب صالحاتن. زینب نیک ہے. التفاحۃ
حلوتن التفاح کیا ہے جی؟ سیب. سیب میٹھا ہے. اور واللیمونۃ اللیمونۃ لیمو آپ کا لیمن جو ہے یہ ایک نیا لفظ آپ کے لیے آیا جی. واللیمونۃ اور لیمن لیمو ہم اردو میں کہتے ہیں اور نیمبو شاید سے کہا جاتا ہے پنجابی میں جی. حامضۃ. تو پہلی بات یہ کہ لیمن جو ہے آپ کا لیمو جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے گولتا کے ساتھ آ رہا ہے تو لیمونۃ ٹھیک ہو گیا. اور اس لیے اس مقصد کے لیے اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث آ رہی ہے. حامضٌ اس کا مطلب ہوگا کہ کھٹا تو حامضۃ کھٹی مؤنث کے لیے. لیکن یہاں ترجمہ جو ہم یہ نہیں کہیں گے اور لیمو کھٹی ہے. لیمو ہم کہیں گے کھٹا ہے کیونکہ اردو میں لیمو مذکر ہے عربی میں لیمو جو ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ ترجمہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے خیال کرنا ہے اپنے اس زبان کے محاورے کے اعتبار سے جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں. سوال جواب آگے جی. حل الاستاذ حاضر ملا کر پڑھوں گا. حل الاستاذ حاضر کیا استاد حاضر ہے؟ نعم جی ہاں. الاستاذ حاضر جی ہاں استاد حاضر ہے. حل انت جالس کیا تم بیٹھے ہو؟ نعم انا جالس جی ہاں میں بیٹھا ہوں. اگر نا میں جواب ہوگا تو ہم کہیں گے لا نہیں بلکہ انا واقف میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پر جالس کا جو ہے وہ قائم بہرحال ہونا چاہیے. تو قائم کا لفظ بھی کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے اور واقف کا بھی کھڑا ہونے کے لیے آتا ہے. بلکہ واقف جو ہے نا یہ وقف سے ہے نا. تو وقف مانا تو رکنا, یعنی آپ چل رہے ہیں اور پھر اچانک آپ رک جاتے ہیں تو یہ رکنا والا جو ہے نا وہ واقف لفظ ہونا چاہیے. اگلا ہمارا جملہ ہے جی حل کتابو کا مفتوح. اب یہاں پر دیکھیں حل کو نکال دیں تو وہی مضاف الی المعرفہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے جی. کتابو کا مفتوح تمہاری کتاب کھلی ہوئی ہے. کتابو کا مفتوح تمہاری کتاب کھلی ہوئی ہے. حل کتابو کا مفتوح کیا تمہاری کتاب کھلی ہوئی ہے؟ نعم جی ہاں کتابی مفتوح میری کتاب کھلی ہوئی ہے. تو یہ معرفہ کی قسم جو مضاف الی المعرفہ ہے وہ مبتدا بن کر آ رہی ہے یہاں پر. یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنی ہے جی. تو حل درسو کا مکتوبن کیا تمہارا سبق لکھا ہوا ہے؟ نعم جی ہاں درسی مکتوبن درس میرا سبق لکھا ہوا ہے. حل اخو کا مجتہدن کیا تمہارا بھائی محنتی ہے؟ نعم جی ہاں ہوا مجتہدن وہ محنتی ہے. تو اب یہاں پر ہوا ضمیر مبتدا بن کر آ رہی ہے. تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ معرفہ کی جو اقسام ہے ان 7 اقسام ان میں سے 6 مبتدا بن سکتی ہیں. تو ان 6 میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری قسم آ گئی ہے. علم بھی آیا ٹھیک ہے, الف لام والا بھی آیا 2 اور بلکہ مضاف الی المعرفہ 3 اور یہ چوتھی قسم آئی ہے ضمیر مبتدا کے طور پہ آ رہی ہے کہ ہوا مجتہدن وہ محنتی ہے. حل خالد کسلانو کیا خالد سست ہے؟ لا نہیں بل ہوا نشیطن بلکہ وہ ایکٹیو ہے چست ہے. سست کا اپوزٹ اردو میں چست. حل المعلمۃ حاضرۃ کیا استانی موجود ہے؟ نعم ہی حاضرۃ جی ہاں وہ حاضر ہے. اب ضمائر سارے آپ کو دیکھیں آتے ہیں الحمدللہ پڑھے میں بیسک کورس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی. ہاں اگر کوئی نیا طالب علم عربی سیکھنے والا ان اسباق کو شروع کرتا ہے اور ان اسباق سے عربی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے بتایا جائے گا جی مذکر کے لیے ہوا استعمال کیا جاتا ہے ضمیر اور مؤنث کے لیے ہیا کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اس طرح اشاروں کے بارے میں بتایا جائے گا. الف لام کب لگتا ہے کب نہیں لگتا. تو گویا پورا آپ کہہ لیں کہ لیکچر جو ہے وہ ہر ٹاپک پر اسے دینا پڑے گا پھر جا کے کہیں وہ ان اسباق کو کر سکتا ہے. ہم چونکہ ان اسباق کو یا ان دونوں کتابوں کو ہم نے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ رولز ہیں قواعد ہیں ان کو ریوائز کرنے کے لیے شروع کیا ہے اس لیے ہم ان چیزوں کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہے. میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ سے اور آپ الحمدللہ بتا رہے ہیں شو کر رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. جو کوئی پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. اور نئے طالب علم کو میں نے جیسے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ اگر وہ عربی سیکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ جی میں اس طریقۃ العصریہ سے عربی سیکھ لوں گا تو نہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا. اسے ہمارے بیسک جو کورسز ہیں عربک کے 2010 والے یا 2014 والے ان سے ایک دفعہ گزرنا ہوگا. پھر ان کی ریویژن کے لیے اور اپنی آپ کہہ لیں کہ اس اسکل کو پختہ
کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان بکس کو پڑھیں گے تو وہ سارے رولز آپ کے انشاءاللہ ریوائز بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی ایک جو جو ریڈنگ کی صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی رائٹنگ کی اسکل بھی آپ کی انکریز ہوگی جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حل التلمیذۃ مجتہدۃ، کیا شاگردہ محنتی ہے؟ تو جواب ہے جی نام، جی ہاں، التلمیذۃ مجتہدۃ، شاگردہ محنتی ہے۔ حل الخادمۃ کسلانۃ، کیا خادمہ سست ہے؟ لا نہیں، بل ہی نشیطۃ، نہیں بلکہ وہ چست ہے، ایکٹیو ہے۔ تو کسلانو غیر منصرف اس میں اس کی مونس دیکھیں، کسلانۃ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ منصرف آ رہی ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا جو ہے وہ ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ جو فعلان کا وزن ہے نا، جیسے آپ کے سامنے کسلان کا آیا تھا لفظ، تو اس میں اگر مونس جو ہے وہ فعلا کے وزن پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پر، تو وہ فعلان جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی مونس فعلا کے وزن پر نہیں آتی، ٹھیک، جیسے یہ فعلانۃ کے وزن پہ آ رہی ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو ایک پوائنٹ ایک جو ہے وہ ذہن میں آپ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا جی۔ اگلا جملہ ہے جی حل زینب صالحۃ، کیا زینب نیک ہے؟ نام ہی صالحۃ۔ حل التفاحۃ حلوۃ، کیا سیب میٹھا ہے؟ نام التفاحۃ حلوۃ۔ حل اللیمونۃ حلوۃ، کیا لیمو میٹھا ہے؟ لا نہیں، بلکہ ہیا حامدۃ، وہ کھٹا ہے۔ لیں جی تمرین کی طرف آ جائیں۔ تمرین گزشتہ جملوں میں مبتدا ذکر کریں۔ سوال نمبر 1 تمام مبتدا آپ نے اکٹھے کر کے لکھ لینے ہیں۔ سوال نمبر 2 گزشتہ جملوں میں خبر ذکر کریں، تمام جملوں کی خبریں آپ نے لکھ دینی ہیں جی۔ تیسرا سوال اردو زبان میں ترجمہ کریں اور مبتدا اور خبر بھی بیان کریں۔ مبتدا اور خبر بیان کرنا ہے جملوں میں اور ترجمہ بھی کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے جی الجو بارد۔ الجو موسم کے لیے آتا ہے جی، موسم ٹھنڈا ہے، بارد ٹھنڈا، ٹھیک ہے، تو الجو مبتدا اور بارد خبر۔ الماء ساخن، پانی گرم ہے جی۔ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو آپ اپنے روزمرہ استعمالات میں بھی اگر لائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی عربی کے جملے آپ کے جو ہے پکے ہو سکتے ہیں جی۔ پانی گرم ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کھانا حاضر ہے جی۔ الطعام حاضر۔ الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، یعنی سورج نکلا ہوا ہے، طالعۃ۔ الوردۃ جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ زہرۃ پھول ہوتا ہے کوئی بھی، اور وردہ جو ہے یہ آپ کا گلاب کا پھول ہے جی۔ التلمیذان حاضران، اب دیکھیں ساتھ ہی وہ اسے مثنیٰ کو لے آئے۔ مثنیٰ کی رفع جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہے؟ آنی ساؤنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو التلمیذان حاضران۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ جی یہ اگر آپ یہ بتا دیا جی پیش آتی ہے رفع پہ تو آپ کہیں گے جی التلمیذانو ہونا چاہیے، اور اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے ایسی باتیں بھی کرتے ہیں اکثر۔ تو التلمیذانی، تو یہ مثنیٰ اسم، یعنی اسم کی کیٹیگری آپ نے پہچانی ہے اعراب کے لیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ تو التلمیذان حاضران، دونوں شاگرد موجود ہیں۔ الطالبتان مجتہدتان، دونوں طالبات محنتی ہیں۔ المعلمون فاضلون، اب دیکھیں زبر آ گئی۔ اب یہ وہ چکر ہے سارا جس سے ایک اسٹوڈنٹ جو کنفیوز ہوتا ہے کہ زیر زبر پیش کو جب اعراب سمجھا جاتا ہے تو یہی کنفیوژن ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی کہیں پیش کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا چکر ہے؟ تو سمپل اس چکر سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جی زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، وہ حرکات ہیں۔ ہاں مختلف قسم کے اسماء جو ہیں ان کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے، بس یہ بات آپ پکی کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ واحد اسم ہوگا، جمع مکسر اسم ہوگا، مذکر مونس ہو تو رفع پیش زبر نصب زبر اور جر زیر کے ساتھ شو ہوگی، الف لام داخل ہوا ہو، چاہے وہ منصرف ہو غیر منصرف ہو۔ مثنیٰ اگر اسم ہے تو رفع آنی اور نصب عینی ساؤنڈ کے ساتھ، چاہے مذکر مونس اسماء ہو، الف لام داخل ہو نہ ہو، کوئی اس میں تو کوئی رولا نہیں ہے۔ جمع سالم مذکر اسم ہے تو رفع اونا اور نصب و جر اینا، اور اگر جمع سالم مونس اسم ہے تو رفع آتن الف لام کے بغیر اور نصب و جر آتن الف لام کے بغیر، اور اگر الف لام لگا ہوا ہے تو آتو اور آتی،
ٹھیک ہو گیا. اور جمع مکسر آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں, تو یہ باتیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. المعلمات فاضلات, وہی چیز آپ کے سامنے آ گئی جی. دیکھیں الف لام لگا ہوا تو آتو رفع, اور الف لام نہیں لگا ہوا تو آتن رفع. المعلمات فاضلات. الطفلات نائمات, بچیاں سو رہی ہیں, ٹھیک ہے, سوئی ہوئی ہیں. اب اصل ہے جی عربی میں ترجمہ کریں اور مبتدا اور خبر بھی بیان کریں. جی جملہ ہے جی اللہ ایک ہے. اللہ مبتدا اور خبر ایک ہے. اب ہے کہ عربی آپ کو پتہ ہوتی نہیں, تو دو اسماء ہیں جی اللہ اور ایک. تو اللہ سے بڑا معرفہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ اللہ واحد, اللہ واحد, ٹھیک ہے. اللہ احد, اللہ احد ہے. مبتدا اللہ اور احد اس کی خبر ہے کے لیے عربی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو سب سے بڑا, اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ افضل و تفضیل کا صیغہ اکبر کا لفظ ہم نے لگایا اور وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے. اللہ خالق. مسجد بڑی ہے. اب مسجد, المسجد مبتدا لانا ہے تو ال کے ساتھ, المسجد کبیر. مسجد اردو میں مؤنث ہے لیکن عربی میں مذکر ہے, تو خبر اس کے مطابق مذکر ہی آئے گی. المسجد کبیر. چاند روشن ہے. چاند روشن ہے جی. القمر منیر, منیر کہتے ہیں روشن کو. القمر منیر, چاند روشن ہے. دوا کڑوی ہے. دوا کڑوی ہے تو الدواء مر. الدواء مر. مر کہتے ہیں نا کڑوا, یعنی سچ کہتے ہیں کڑوا ہوتا ہے, تو الصدق مر, سچ کڑوا ہے. تو دوا کڑوی ہے. الدواء مر. پانی نمکین ہے. الماء مالح. الماء مالح, یعنی اب آپ کو پتہ چل گیا جی میٹھا تھا تو اس کا کڑوا, وہ بھی عربی آپ کے سامنے آ گئی. نمکین آ گیا تو یہ مالح کا لفظ آ گیا. کڑوا آ گیا تو مرن کا لفظ. یہ ساری وکیبلری بھی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. شاہد بیمار ہے. شاہد مریض, ٹھیک ہے. یا محموم کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے جی بیمار کے لیے. تو شاہد محموم. عابد غمگین ہے. عابد حزین. عابد حزین, غمگین, حزن سے ہے جی, حزین. طلبہ محنتی ہیں. جمع آ گئی تو الطلبۃ مجتہدون. الطلبۃ مجتہدون. اب دیکھیں جمع مکسر آئی تو پیش کے ساتھ رفع, اور جمع سالم آئی تو اونا ساؤنڈ کے ساتھ رفع. الطلبۃ مجتہدون. تاجر امانت دار ہے. التاجر امین. التاجر امین. مائیں مہربان ہیں. الامہات. الامہات رحیمات. رحیم, رحیمات. الامہات رحیمات. لیں جی آخری سوال, درج ذیل جملوں کا اعراب بیان کرے. الغرفۃ نظیفۃ. الغرفہ مبتدا مرفوع, نظیفۃ خبر مرفوع. البیت مبتدا مرفوع, جمیل خبر مرفوع. الولد مؤدب. الولد مبتدا مرفوع, مؤدب خبر مرفوع. تو سبق کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وکیبلری دی گئی ہے, کچھ رولز آپ کے پکے کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں ہلکا سا آپ کے سامنے وہ رولز بھی ایک دفعہ رکھ دیا کروں. لیکن ایکسپیکٹ ہم جو ہے وہ دونوں ہی, میں بھی اور آپ بھی یہی کریں گے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں الحمدللہ آتی ہیں, تو کوئی ریوائز کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالی میں سامنے وہ رکھ دوں گا. لیکن الحمدللہ 3 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. تو چوتھا سبق بھی شروع کر لیتے ہیں جی, کیونکہ ہمارا ایک قسم کا ریویژن سیشن ہی ہے جی. اس میں اپنے رولز ہم جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں. تو الدرس الرابع. الدرس الرابع پورا پڑھوں گا تو الدرس الرابع. اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جب کسی لفظ پر رکا جاتا ہے تو آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے. تو الدرس الرابع میں کہوں گا چوتھا سبق. اور یہ ہے جی جر الاسمی. جر الاسمی. جر الاسمی ایک مرکب اضافی, یعنی اسم کو جر دینا. اسم کو جر دینا, اسم کا جر دینا لفظی ترجمہ ہوگا, لیکن اردو محاورے میں پھر اسم کو جر دینا کہا جائے گا. تو اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا جی کہ جر جو ہے آپ نے دیکھا رفع پڑھ لی, آپ نے نصب بھی پڑھ لی, یعنی 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی پچھلے 3 اسباق کے حوالے سے کہ
رفع میں اسم کب کب ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کوئی بھی اسم عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم استعمال ہوگا تو وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں استعمال ہو رہا ہوگا جی، یا وہ رفع میں آ رہا ہوگا، یا نصب میں آ رہا ہوگا، یا جر میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو رفع میں ہونے کی کچھ وجوہات ہماری جو ہے وہ پچھلے اسباق میں آ گئی ہیں، ذرا انہیں بھی کاؤنٹ کر لیں. اس میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ سارے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رفع میں اسم کے ہونے کی 3 وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں جی، 3 وجوہات. ٹھیک ہے، یہ میں اپنے آپ کہہ لیں کہ وہ میں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ 3 وجوہات میں نے آپ سے نکلوانی ہے. پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جی فاعل کے متعلق، تو آپ نے پتہ چلا کہ فاعل رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل جو ہے وہ ایک صورت ہے اسم کی حالت رفع میں ہونے کی. اس کے بعد دوسرے سبق میں آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر مفعول کا ذکر ہوا تو مفعول رفع میں نہیں تھا بلکہ مفعول نصب میں تھا. تو نصب میں ہونے کی ایک وجہ آپ کے سامنے آ گئی کہ مفعول ہونا اسم کا. 2 اسباق آپ کے فاعل اور مفعول پر تھے. جب تیسرا سبق ہم نے شروع کیا تو اس میں آپ کے سامنے آیا جی مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے بارے میں، اور آپ نے جانا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو وہاں پر 2 وجوہات سمجھ میں آپ کو آ گئیں کہ مبتدا ہوگا تو رفع میں ہوگا، خبر ہوگی تو رفع میں ہوگی. تو اسم کے رفع میں ہونے کی 3 وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہیں جی ان 3 اسباق میں. فاعل رفع میں ہے، مبتدا رفع میں ہے، اور خبر رفع میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور نصب میں اسم کے ہونے کی ایک ہی وجہ آپ کے سامنے ابھی آئی ہے، وہ مفعول بہ کا ہونا ہے. تو مفعول بہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اس چوتھے سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جر میں اسم کے ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. جی جملہ ہے جی یستیقظو، اس میں ہم بات کر چکے ہیں. استیقظ یستیقظو بیدار ہونا. یستیقظ عابد فی الصباح الباکر. ابھی پورا ایک لیسن جی چل رہا ہے جی آپ کا الحمدللہ. عابد رفع میں ہے تو یستیقظ فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تو ساتھ ساتھ اب یہ پریکٹس آپ نے کرنی ہے جی. ٹھیک ہے، کہ کیسے آپ نے اعراب جو ہے وہ بیان کرنا ہے، کیسے انالیسس کرنا ہے. تو یستیقظ فعل مضارع ہو گیا، عابد اس کا فاعل ہو گیا. عابد بیدار ہوتا ہے. اب بیدار ہونا جو ہے یہ ایک فعل لازم ہے، اس کا مفعول نہیں آتا. ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے فی الصباح الباکر. تو فی الصباح فی ایک حرف جر ہے جس کی وجہ سے آگے الصباح جو ہے وہ جر میں آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ صبح، فی الصباح صبح میں اٹھتا ہے، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے جی الباکر سویرے، صبح سویرے اٹھتا ہے. تو آپ کو کسی اسم کے حالت جر میں ہونے کی وجہ جو کہ پہلے سے آپ کو الحمدللہ پتہ تھی وہ ریوائز ہو گئی کہ حرف جر کا اسم سے پہلے ہونا. اور حرف جر آپ جانتے ہیں اسم سے پہلے ہی ہوگا، فعل سے پہلے نہیں ہوگا. تو یستیقظ عابد فی الصباح الباکر. وَيَبْدَأُ بَدَأَ يَبْدَأُ شروع کرنا. وَيَبْدَأُ يَوْمَهُ. وَيَبْدَأُ يَوْمَهُ مضاف مضاف الیہ مفعول بن کر آ رہا ہے، جس طرح امہ آیا تھا نا پچھلے سبق میں. وَيَبْدَأُ يَوْمَهُ اور وہ اپنا دن شروع کرتا ہے بالوضوء، وضو کے ساتھ. با حرف جر ہے تو حروف جارہ آپ کے ریوائز ہو رہے ہیں جی اس میں. والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، یعنی وضو اور نماز کے ساتھ. وتلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ. تو ہم اس کو یعنی یہ اصل میں تھا الوضوء والصلاۃ وتلاوت القرآن. ٹھیک ہے، ان تینوں کے شروع میں یعنی انہیں بریکٹ کر کے شروع میں با لگا دیا، اور جب بریکٹ کھلی تو با نے تینوں کو جر دے دی تو بن گیا جی بالوضوء والصلاۃ وتلاوت القرآن. تلاوت پر احرام کیوں نہیں لگا ہوا جی؟ اس لیے کہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی ہے آپ نے. ثم یتناول الفطور. تناولا یتناولو، تناولا یتناولو، تناول کہتے ہیں نا کھانا تناول فرما لیں. تو الفطور ناشتہ، پھر وہ ناشتہ کرتا ہے. یتناولو فعل اور فاعل ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور الفطور جو ہے وہ مفعول حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ ایک اور حرف جر آ گیا جی من. یخرجو، خرج یخرجو من البیت، اور وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے. وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور اسکول چلا جاتا ہے. یذهبو ہوا یذهبو یعنی ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، جملہ فعلیہ.
المدرستی، ذہب یذہبو کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ انگریزی میں گو کے ساتھ ٹو کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں جی، آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول. وَيَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، وہ اسکول اور اسکول کی طرف جاتا ہے. وَيَدْخُلُ فِي الْفَصْلِ، دخل يدخل داخل ہوں. وَيَدْخُلُ فِي الْفَصْلِ ایک اور حرف جرفی آ گیا جی، اور کلاس میں داخل ہوتا ہے، کمرہ جماعت میں داخل ہوتا ہے. وَيُسَلِّمُ، سَلَّمَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، یا سَلَّمَ يُسَلِّمُ سَلَامًا، سلام کرنا. وَيُسَلِّمُ اور وہ سلام کرتا ہے علی کی پریپوزیشن کے ساتھ، علی الاستاذ والزملاء، اساتذہ اور شاگردوں کو. ٹھیک ہے، اب علی آ گیا تو اس لیے آپ دیکھیں جر میں الاستاذ اور الزملاء. الاستاذ سنگولر واحد ہے اور الزملاء ضمیل کی جمع ہے. وَيَسْتَمِرُّ فِي الدُّرُوسِ إِلَى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ مَسَاءً. جی یہ ذرا جملہ لمبا آپ کے سامنے آ گیا. استمر یستمر استمرارن. استمرار کسے کہتے ہیں جی؟ جاری رہنا. ٹھیک ہے، یعنی لگے رہنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا. فی الدروسی پڑھائی میں، وہ پڑھائی میں لگا رہتا ہے. الی الساعۃ الرابعۃ 4 بجے تک. ٹھیک ہے، پہلے اس میں پہلی بک میں ہم نے طریقۃ الاسریہ کی پہلی کتاب میں ہم نے یہ وقت اور گنتی اچھی طریقے سے پڑھ لی تھی، تو اگر بھول گئی ہو تو دیکھ لیجئے گا. مساءً، مساءً شام کے وقت. اب یہ نصب کی دوسری وجہ ہمارے سامنے آ گئی جی. ظرف یا مفعول فی جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مفعول بھی نصب میں ہوتا ہے، مفعول فی ہی یا جسے ظرف کہتے ہیں وہ نصب میں ہوتا ہے. مساءً یہاں پر مفعول فی کی وجہ سے، یعنی شام 4 بجے تک پڑھائی میں لگا رہتا ہے. وَعِندَمَا یسمع الجرس، عندما جب، عندما اور جب بھی، یسمع الجرس، یسمع سمع یسمع وہ سنتا ہے، الجرس گھنٹی، گھنٹی سنتا ہے. یعنی گھنٹی کیا سنتا ہے؟ گھنٹی کی آواز سنتا ہے مراد ہے. یاخذ کتبہ، یاخذ اخذ یاخذ کتبہ، یاخذ فعل بفاعل، کتبہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، اپنی کتابیں لیتا ہے، پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَصْلِ اور کلاس سے، کمرہ جماعت سے باہر نکل جاتا ہے. وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ اور گھر واپس آ جاتا ہے اور گھر لوٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سبق تھا آپ کا. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پیراگراف کے طور پہ ہی آپ کے سامنے ہے، یعنی عابد کے بارے میں ہی بتایا گیا. اب اس سارے قصے کو سامنے رکھ کر سوال جواب آپ سے کیے جا رہے ہیں جی. متى تستيقظ یا خالد، یعنی خالد سے سوال کیا جا رہا ہے. عابد کی روٹین بتائی گئی اور خالد جو کہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے اس سے سوال کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلا کا سوال کیا جائے، متى تستيقظ یا خالد، اے خالد تو کب بیدار ہوتا ہے؟ تو جواب بھی خود ہی دیے میں، تو اس لیے ہم پڑھ لیتے ہیں جی. استيقظ يستيقظ، تو یستيقظ سے استيقظ فی الصباح الباکر، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں جی. جواب سبق سے میں ہی سے ہی آپ نے دینے ہیں آسان کر کے، چاہے آپ اٹھتے ہوں یا نہ اٹھتے ہوں. بما تبدأ یومک، بما، بما کس چیز کے ساتھ؟ بما تبدأ یومک تو ابتدا کرتا ہے اپنے دن کی، بما کس چیز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اصل میں جملہ یہی تھا نا، تبدأ تو ابتدا کرتا ہے، یومک اپنے دن کی، بما کس چیز کے ساتھ. تو کویسچن ورڈ چونکہ شروع میں آنا چاہتے ہیں تو بما کو شروع میں لے آئے. بما تبدأ یومک تو اپنے دن کی ابتدا کس چیز سے کرتا ہے؟ تو آپ نے بتانا جی ابدأ یومی، میں اپنے دن کی ابتدا کرتا ہوں بالوضوء والصلاۃ وتلاوۃ القرآن. ماشاء اللہ. متى تناول الفطور، تو ناشتہ کب کرتا ہے؟ اتناول الفطور فی الساعۃ السابعۃ، میں 7 بجے ناشتہ کر لیتا ہوں جی. ٹھیک ہے، تو تناولا یتناولو، ابھی ساری چیزیں دیکھیں اس وقت ہی پختہ ہوں گی جب آپ کو ثلاثی مجرد مزید فی ابواب پکے، ان کا ماضی مضارع کا صیغہ پہلا، پھر اس سے صیغہ بنانا، یہ ساری چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں پکی ہوں گی آپ کی جی. متى تاتی، عطا یاتی آنا، متى تاتی الی المدرسۃ تو اسکول کب آتا ہے؟ آتی، آتی الی المدرسۃ قبل الساعۃ الثامنۃ، 8 بجے سے پہلے، قبل الساعۃ الثامنۃ 8 بجے سے پہلے. تو قبلہ کی نصب کیوں ہے جی؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی، ظرف ہونے کی وجہ سے. متى تبدأ مدرستک، متى تبدأ مدرستک
کا تیرا اسکول کب شروع ہوتا ہے، یعنی تمہارا اسکول کب لگتا ہے. تو تبدأ مدرستی، تبدأ مدرستی میرا اسکول شروع ہوتا ہے فی الساعۃ الثامنۃ 8 بجے. تو 8 بجے سے پہلے ہی آئیں گے نا آپ. متی یذهب والدک، والدک متی یذهب والدک تیرے والد کب جاتے ہیں، الی عملہ اپنے کام پر، اپنے کام کی طرف کب جاتے ہیں جی. عمل یہاں پر کام ہے، یعنی اپنی ورکنگ کے لیے کب جاتے ہیں. تو یذهب والدی میرے والد جاتے ہیں الی عملہ اپنے کام کی طرف، اپنے کام پر الساعۃ الثامنۃ 8 بجے صباحاً صبح کے وقت. ٹھیک ہے، صبح 8 بجے کام پر چلے جاتے ہیں. حل تسلم علی زملائک، سلم یسلم، حل تسلم کیا تم سلام کرتے ہو، علی زملائک اپنے کلاس فیلوز کو. یس نام، اسلم، سلم یسلم، اسلم علی زملائی میں اپنے کلاس فیلوز کو سلام کرتا ہوں. الی متی تستمر کب تک، متا کا معنی تھا کب، تو الا آ گیا. اب یہ وہ ہے کہ حروف جو آپ کے جارہ ہیں ان کا استعمال اسماء استفہام کے ساتھ. تو متا کے کب معنی تھے، متا یذهب کب جاتے ہیں، تو الا متا کب تک. تو الا متا تستمر فی دروسی کا تم اپنی پڑھائی میں کب تک لگے رہتے ہو، کب تک پڑھتے رہتے ہو. تو استمر، استمر یستمر، استمر فی دروسی الی الساعۃ الرابعۃ مساء 4 بجے شام 4 بجے تک لگا رہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. متا ترجع الی بیتک تم اپنے گھر کب لوٹتے ہو، متا ترجع الی بیتک تم اپنے گھر کب لوٹتے ہو. ارجع الی بیتی الساعۃ الخامسۃ، ملا کر پڑھیں گے ارجع الی بیتی الساعۃ الخامسۃ میں 5 بجے گھر لوٹ آتا ہوں اپنے گھر. حل تستریح قلیلا، استراح یستریح، استراح یستریح استراحتن. میں نے اپنے سورۃ الفاتحہ کے سبق میں آپ کو ایک پکا کروایا تھا جی، استقام یستقیم استقامتن. ٹھیک ہے، اسی طرح استعان یستعین استعانتن، استراح یستریح استراحتن آرام کرنا. حل تستریح قلیلا کیا تم تھوڑی دیر آرام کرتے ہو. بعد ما ترجع من المدرسۃ اسکول سے لوٹنے کے بعد، بعد ما ترجع، ٹھیک ہے، بعد ما ترجع من المدرسۃ. نعم جی ہاں، استریح قلیلا بعد ما ارجع من المدرسۃ، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. حل تذاکر دروسک کیا تم اپنے اسباق کا مذاکرہ کرتے ہو، دہراتے ہو. واحدہ کا خود، اب یہ واحدہ کا جو ہے یہ اس کی نسب جو ہے یہ نوٹ کر لیں، یہ حال کے طور پہ آئی ہے. کیا تم خود اپنے اسباق کو یعنی اکیلے دہراتے ہو، ام یا معاذ زمیلی کا یا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ. کیا تم اپنے سبق کو خود یا اپنے کلاس فیلو کے ساتھ دہراتے ہو. نام جی ہاں، ذاکرہ یذاکر اذاکر دروسی میں اپنی پڑھائی سبقوں کو دہراتا ہوں، مع زمیلی اپنے کلاس فیلو کے ساتھ. طاہر، اب زمیلی کے لیے طاہر جو ہے یہ آپ کا کیا ہے جی، یہ وہ بدل بن کر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں آپ کی پکی ہونی چاہیے جی. تو اگر ہوتا جی میں خود دہراتا ہوں تو اب کیا کہیں گے، اذاکر دروسی کیا کہیں گے، وحدی. ٹھیک ہے، خود. لیں جی، سبق مکمل ہو گیا. تمرین کی طرف آئیں. وہی پیٹرن، پہلا سوال، دوسرا سوال آپ خود لکھیں گے. پہلا سوال کیا جی، گزشتہ سبق میں یعنی اسی سبق میں جار اور مجرور ذکر کرنے ہیں آپ نے. جو جار مجرور تھے، یعنی جار جب حرف جر ہوگا اور اس کے بعد مجرور وہ اسم ہوگا جو اس کی وجہ سے جر میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا سوال ہے جی، سبق میں فعل مضارع آپ نے لکھنے ہیں، تو بے شمار فعل مضارع کی ویکیبلری انشاءاللہ تعالی جمع ہو رہی ہے، وہ سارے آپ لکھ لیں گے. تیسرا سوال ہمارا یہاں پر کرنے والا ہے، تیسرا اور چوتھا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. تیسرا ہے جی ہمارا اردو میں ترجمہ کریں اور حروف جر اور اسماء مجرورہ بھی بیان کریں. ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ گیا تو جار مجرور کلیئر ہو جائیں گے. نزل المطر، نزل فعل، المطر بارش، فاعل، من السماء جار مجرور، آسمان، بارش آسمان سے اتری یعنی آسمان سے بارش ہوئی. دخل المجرم فی السجن،
فی السجن جار مجرور ہو گیا تو مجرم جیل میں داخل ہوا. ینزل الراکب من السیارتی سوار کار سے اترتا ہے, اتر رہا ہے. ینزل نزل ینزل من السیارتی جار مجرور ہو گیا. نصلی علی المیت صلاۃ الجنازتی, نصلی صلی یصلی نماز پڑھنا, علی المیت صلاۃ الجنازتی ہم میت پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو علی المیت جار مجرور ہو گیا جی. یدفن المیت, یدفنو یہ اب آپ کا مجہول ہے, اب ساتھ ہی فعل مجہول آ گیا جی ان اسباق میں. بس یہ ایک کہہ لیں کہ ایک سارے رولز جو ہیں وہ اکٹھے آپ کو مل سکتے ہیں, کسی وقت بھی آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یدفن المیت میت کو دفن کیا جاتا ہے فی القبری قبر میں. یسکتو, اچھا سکت یسکتو سکوت گر جانا, ٹھیک ہے. تو یسکتو الثمر علی الارض پھل زمین پر گرتا ہے تو علی الارض اس کا جار مجرور ہو گیا. تنام الطفلۃ علی السریر بچی پلنگ پر سو رہی ہے. نام ینامو سونا, علی السریر جار مجرور ہو گیا جی. ترضی المعلمۃ عن التلمیذۃ المؤدبۃ. ترضی رضیہ یرضی راضی ہونا خوش ہونا, تو استانی باادب شاگردہ سے خوش ہوتی ہے, استانی باادب شاگردہ سے خوش ہوتی ہے. تلعب فاطمۃ بالدمیۃ, الدمیہ گڑیا کو کہتے ہیں جی عربی زبان میں, تو فاطمہ گڑیا سے بالدمیۃ گڑیا سے کھیلتی ہے تو باہر جر اور الدمیہ جو ہے وہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. لیں جی اب آپ کا امتحان عربی میں ترجمہ کریں اور حروف جر اور اسماء مجرورہ بیان کریں. شاہد بازار گیا جی, جانے کا کام ہوا ہے اور شاہد کر رہا ہے, اور جانے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذہب یذهب کے ساتھ الی کی پریپوزیشن لگتی ہے تو آپ کہیں گے ذہب شاہد الی السوق, جار مجرور آپ خود نکالیں گے اس میں سے. اور اس نے 1 روپے میں کاپی خریدی, بہت پرانی کتاب ہے جی اس لیے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 1 روپے میں کاپی خریدی. آج کل 1 روپے میں شاید آپ کو کاپی دیکھنے بھی نہ دیں تو, اور اس نے 1 روپے میں کاپی خریدی. و اشترا ہم نے بھی پڑھا تھا اشترا یشتری, و اشترا اور ملا کر پڑھیں گے وشترا, کیونکہ باب افتعال باب انفعال باب استفعال ان تینوں ابواب کے جو حمزے ہیں وہ کیا ہیں جی, حمزہ الوصل ہے. وشترا قراستن, وشترا قراستن فعل فاعل مفعول آ گیا جی, اور اس نے کاپی خریدی فی روبیتن 1 روپے میں. یہ خالد کا رومال ہے. ہاذا مندیل خالدن, ہاذا مندیل خالدن, ہاذا مبتدا مندیل خالدن مرکب اضافی خبر. اچھا اب اس میں جار مجرور آپ کہیں گے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو جار مجرور نہیں ہے تو اب اس میں جار مجرور کہاں سے لائیں. تو یہ جو مرکب اضافی ہوتا ہے نا, اس میں کچھ ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی کبھی آگے جب اسباق میں جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. تو مراد ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اضافہ جو ہے نا لام کے معنی میں ہوتی ہے, بعض اوقات فی کے معنی میں ہوتی ہے, بعض اوقات من کے معنی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے کہا نا یہ خالد کا رومال ہے تو یہاں پر لام کے معنی میں ہے, تو ہم اس کو ایسے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ حاذل مندیلو یہ رومال لخالدن خالد کا ہے. ٹھیک ہے, حاذل مندیلو لخالدن. اب یہاں پر جار مجرور آپ کا آ جائے گا. صحیح ہو گیا. تو ویسے تو اس جملے کی جو صحیح عربی بنتی ہے نا وہ یہ بننی چاہیے کہ یہ خالد کا رومال ہے تو حاذا مندیل خالدن, لیکن اس میں جار مجرور نہیں آ رہا ہوتا, لہذا اس جار مجرور کو کرنے کے لیے لی خالدن ہم کریں گے اور پھر مندیل کو حاذا کے ساتھ مرکب اشاری کے طور پر لے آئیں گے, حاذل مندیل لی خالدن. گھڑی دیوار پر ہے. الساعۃ علی الجداری, الساعۃ علی الجداری. مریض شفا یاب ہو گیا, مریض شفا یاب ہو گیا جی, شفا یاب ہو گیا کیا عربی کریں گے جی اس کی, اس کو ہم کریں گے کہ ہو گیا. ہونا کے لیے آپ کو پتہ ہے کانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے سارا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, افعال مقاربہ افعال ناقصہ سوری اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو کریں گے جی سار المریضو, سار المریضو مریض ہو گیا. کیا ہو گیا جی, شفا یاب. شفا یاب متمتعن بالصحت,
تو یہ اس کی ہم عربی کریں گے جی. تھوڑی سی مشکل ہے لفظ. تو سارل مریض متمتعا بالصحت، مریض شفا یاب ہو گیا اور ہسپتال سے گھر چلا گیا. وذهب چلا گیا، لوٹ گیا، یعنی لوٹ گیا کے معنی میں تو رجع لگا دیں. ورجع من المستشفى الى البیت. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا جی اس جملے کی عربی. اگلا جملہ جی، میں نے کراچی سے اسلام آباد تک ریل میں سفر کیا. میں نے کراچی سے اسلام آباد تک ریل میں سفر کیا. تو میں نے سفر کیا نا، تو سافرتو، سافرہ یسافرو، میں نے سفر کیا. سافرتو کراچی سے، من کراتشی کراچی سے، الا اسلام آباد ریل میں، بالقطار، القطار ریل کو کہتے ہیں جی، بالقطاری. خدا کی قسم میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ لا ازلم احدن، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. اردو میں بڑا مشکل جملہ لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن آپ نے دیکھا عربی میں کیا ہے، واللہ لا ازلم احدن. میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں. توضع یتوضع، پہلی بک میں تفصیل سے پڑھا تھا ہم نے اس لفظ کو، توضع یتوضع، وضو کرنا. تو اتوضع میں وضو کرتا ہوں، بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے. اور مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں. واصلی، صلی یصلی صلاۃً، واصلی اور نماز ادا کرتا ہوں، مع الجماعتی فی المسجد، مسجد میں جماعت کے ساتھ. لیں جی اعراب بیان کیجئے. لعب خالد فی الحدیقۃ، لعب فعل ماضی، خالد فاعل، فی حرف جر اور الحدیقہ مجرور. یکتب شاہد بالقلم، یکتب فعل مضارع، شاہد فاعل مرفوع اور با حرف جر اور القلم مجرور. لیں جی الحمدللہ 4 اسباق ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. کوئی مشکل چیز نہیں تھی، سمپلی. اب ذرا تیزی سے ہمارے سامنے آئیں گے جملے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کے بھی اسباق جو تقریباً 70 سے اوپر ہی ہیں. تو اگر ہم ایک ایک سبق کو کرتے رہے، پہلی بک کو میں نے بڑی آرام سے کروایا تھا، اس لیے کہ ذرا رولز آپ کے لیے ریوائز کرنے نئے تھے. اب چونکہ آپ تھوڑے سے عادی بھی ہو چکے ہیں، پھر ساتھ ساتھ آپ دوسرے پروگرامز بھی دیکھ رہے ہیں، اعراب القرآن کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس میں بھی رولز آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں پر اس پروگرام میں تیزی سے آپ کے سامنے یہ لیسنز رکھوں گا. آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کریں گے تو میں انشاءاللہ کسی لیسن میں اس کو جواب دے دوں گا، یا اگر آپ کو اس طرح جواب دینا مناسب سمجھا تو آپ کو دے دوں گا. باقی یہ سلسلہ انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا چلتا رہے گا. کچھ چیزیں میں پڑھاتے ہوئے یہاں پر ایک مس کر جاتا ہوں یا کر جاؤں گا یا کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید میرے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو. تو اس کے لیے آپ میل بھی کر سکتے ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں. ہم حاضر ہیں جی آپ کی خدمت کے لیے. مقصد سب کا ہمارا ایک ہی ہے کہ اتنی عربی ہمیں آ جائے کہ قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. ایک بات یہاں پر اور نوٹ کر لیجئے کہ اکثر اسٹوڈنٹس، کچھ مجھے فون یہ بھی آتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کے کہ جی عربی ہمیں پڑھنی آتی ہے، ہم عربی بولنا چاہتے ہیں. تو اسپوکن عربک کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا فورم نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے. مقصد ہمارا قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو جب تلاوت کے لیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس وقت ہمیں قرآن میں سمجھ آنا چاہیے. یہ ہمارا فوکس ہے. اس میں ہم کس درجے کامیاب ہیں یہ آپ نے بتانا ہے. نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ اس کورس کے بعد آپ کو عربی بولنی آ جائے گی، اور نہ ہی اس عربی سے آپ کو وہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں. تو برائے مہربانی اس کے لیے اور بہت سارے فورمز ہوں گے، آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد الحمدللہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے. اور الحمدللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. اور یہ آپ خود بتاتے ہیں جی، یہ میں خود نہیں کہہ رہا. یہ آپ جب اپنے کہہ لیں تاثرات شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ان کورسز کا، ان اسباق کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے.
بس لگے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کامیابی فرمایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے اسباق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.